الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دین مصطفیٰ کے جتنے بھی احکام تھے وہ سب کے سب صحابہ کو بتلا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں مہمانوں کا کثرت سے آنا جانا تھا، اور ظاہری طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آمدن بھی نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں مہمان کثرت سے آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہمان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، لیکن ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم سب مل کر کچھ رقم جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں تاکہ جو مہمان آئیں ان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اب پہلے ہی یہ بات تو طے پا گئی کہ سارے صحابہ مل کے کچھ نہ کچھ رقم دیں گے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ جب یہ رقم جمع کر لی گئی تو دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ اب کون شخص یہ جرت کرے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کرے کہ ہم نے یہ رقم آپ کے لیے اس لیے جمع کی ہے کہ آپ کے گھر میں جو مہمان آئیں آپ اس رقم سے ان کے مہمان نوازی کر سکیں۔ مشاورت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے سگے چچا بھی ہیں، ان کا انتخاب ہوا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں گے کہ ہم نے کچھ نذرانہ جمع کیا ہے، آپ دست شفقت رکھتے ہوئے اس کو قبول فرما لیں، اور جو کا شانہ نبوت میں آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اس رقم سے آپ ان کی مہمان نوازی کر سکیں۔ اب حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ رقم لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی، آقا ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمانوں کا کثرت سے آنا جانا ہے، اور ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ظاہری طور پہ آپ کا کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، اور آپ کسی بھی مہمان کو خالی لٹاتے بھی نہیں ہیں، بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ تو ہم نے مشاورت کے ساتھ کچھ رقم جمع کی ہے اور ہم ہر مہینے جمع کریں گے، اور آپ اس کو قبول فرما لیں اور اس رقم کے ساتھ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کر لیا کریں۔ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کر ہی رہے تھے، اتنے میں جبریل امین قرآن کی آیت لے کے حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کی، اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب ان سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں جتنا بھی دین سکھایا ہے، طائف کے بازاروں سے لے کے کعبے کے صحن تک جتنی بھی اذیتیں دین پھیلانے کے لیے برداشت کی ہیں، میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگ رہا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرنا کہ میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ اب یہاں پر لفظ مودت کا ذکر ہے، محبت کا ذکر نہیں ہے۔ محبت اور مودت میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں، محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ محبت کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ جا کے نفرت میں بدل جاتی ہے۔ مودت وہ ہوتی ہے جو زندگی کے کسی موڑ پہ بھی جا کے نفرت میں نہیں بدلتی۔ محبت کے اندر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے،
محبت کے اندر یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ کل کو دغا دے جائے گا، بے وفائی کر جائے گا، نفرت پہ اتر آئے گا۔ محبت میں یہ اندیشہ ہوتا ہے، مودت میں یہ اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں سے اپنے نبی کے گھر والوں کے لیے مانگی ہے وہ محبت نہیں، مودت مانگی ہے۔ مودت کی مثال مفسرین نے یوں لکھی ہے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ آپ پانی کے علاوہ کوئی شربت بھی لے کے مچھلی کو اس میں ڈال دیں تو وہ مر جائے گی۔ آپ مہنگے سے مہنگا کوئی ڈرنک لے کے، مشروب لے کے اس میں مچھلی کو ڈالیں، مچھلی پھر بھی مر جاتی ہے، کیونکہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، جیسے ہی اس سے باہر آتی ہے مر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اس حصے میں فرمایا کہ نبی کی اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے، کہ جب ان کی محبت چھوٹ جائے تو مومن ویسے ہی مر جائے، یعنی ان کی محبت کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جتنی بھی تمہیں تبلیغ کی ہے، تمہارے تک دین پہنچایا ہے، میں اس کے لیے تم سے اجرت نہیں مانگ رہا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کرنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جب بالغ ہوا، بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تک اس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، ہر سال حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور کعبے کا صحن ہو، اس نے غلاف کعبہ پکڑا ہو اور کعبے کے دروازے کو تھاما ہو اور اللہ کو یاد کرتا کرتا مر جائے، ساری زندگی میں نماز ایک نہیں چھوڑی، حج ہر سال کیا، زکوٰۃ ہر سال دی، کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، غلاف کعبہ ہے، دروازہ کعبہ ہے، اس نے تھاما ہوا ہے، اور زبان پہ لبیک بھی ہو، اور وہ مر جائے، لیکن اگر اس کے دل میں میری آل کے لیے بغض ہے، جیسے ہی مرے گا سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا، اس کی ایک چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی کمی کوتاہی کر جاتا ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، معاملات میں، لین دین میں کبھی کبھی کمی کوتاہی کر جاتا ہے، اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر سینے کے اندر میری آل کی محبت رکھتا ہے نا تو صرف مرے گا نہیں، فَمَن مَاتَ شَہِیدًا، اللہ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اہل بیت کی محبت میں مرا تھا۔ گزشتہ جمعے جہاں پہ میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے تسلسل برقرار کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعے میں نے آخری جملہ یہ بولا تھا کہ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور جس چار دیواری کے ہم مالک ہیں، جس چار دیواری میں ہم رہتے ہیں، اور جو ہمارے زیر کفالت پلنے والے لوگ ہیں یا ہماری اپنی ذات ہے، ہم اگر اپنی ذات کا خود محاسبہ کریں تو ہمیں اپنی ذات پر مکمل اسلام نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے زیر کفالت پلنے والے لوگوں پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں ان کی طبیعت پہ، ان کے جسم پہ، ان کے اطوار پہ، ان کی عادات پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کے اعمال پہ، ان کے افعال پہ مکمل اسلام نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اپنی چار دیواری کا جائزہ لیں جس کے ہم خود مالک اور مختار بھی ہیں، ہمیں اس چار دیواری کے اندر مکمل اسلام نظر نہیں آتا۔ ہم سب اس دعا کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر میں نے احادیث پیش بھی کی تھی کہ قرب قیامت اس سے پہلے یہ زمانہ ضرور آئے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی کوئی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ یہ جتنے بھی ہم قیامت کے احوال پڑھتے ہیں نا کہ آسمان پھٹ جائے گا، قبریں مردوں کو اگل دیں گی، باہر پھینک دیں گی، سمندر اپنے خزانے باہر اگل دے گا، پہاڑوں میں دراڑ پڑ کے وہ زمین بوس ہو جائیں گے، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب یہ احوال ہوں گے اس وقت پوری زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ قیامت کی جتنی بھی سختیاں ہیں وہ ساری کافروں پہ آنی ہیں، اس سے پہلے پہلے پوری روئے زمین سے سب مسلمانوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ملک میں قوانین ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک میں قانون نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی
ہمارے ملک میں قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جمع دار جو صفائی کرتا ہے نا، اس کے قوانین بھی بنائے گئے ہوئے ہیں، عمل نہ ہو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کے متعلق قانون نہ بنا ہو۔ قانون ہر چیز کے متعلق ہوتا ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے۔ قانون ہر چیز کا موجود ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا متمنی ہے، طلب کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور لیکن جس چار دیواری کے ہم مالک ہیں، ہمیں اس چار دیواری میں اسلام نظر نہیں آتا۔ ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس چار دیواری کے ہم خود مالک ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، ہم نے اس میں اسلام نافذ نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں ہر باشندے کے اوپر اسلام نافذ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے زیر کفالت پلنے والے لوگ اس چیز سے محروم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم جس سے ملیں وہ اسلام کے مطابق ملے، اس کا اخلاق اچھا ہو، افعال اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، اقوال اچھے ہوں، ملنا جلنا، لین دین، معاملات سب اسلام کے مطابق ہوں۔ کیا ہم اس آئینے میں اگر خود کو دیکھیں تو کیا ہم اسلام کے نمائندے نظر آتے ہیں؟ ہم اپنی ذات پر اسلام نافذ نہ کریں، اپنے زیر کفالت پلنے والوں پہ اسلام نافذ نہ کریں، اپنی گھر کی چار دیواری پہ اسلام نافذ نہ کریں، اور اگر ہم طلب یہ کریں کہ پورے ملک میں اسلام ہونا چاہیے تو ہم کسی کو نہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں پچھلے جمعے سے اس کو جوڑ کے، یہ جملہ آج کی نشست کا بالکل خلاصہ ہے اور سبق بھی ہے۔ اگر یہاں سے چھوٹے بچے کو پوچھا جائے امام حسین نے مدینہ المنورہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ المنورہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور مرتبہ کیا تھا، شان کیا تھی کہ صحابہ اپنی پلکیں آپ کے قدموں کے اندر بچھاتے تھے۔ اتنی عزت، اتنا مرتبہ، سب حج کو گئے تھے، لیکن امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے گئے۔ اب کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ مدینہ جیسی جگہ، جس مٹی کے اوپر امام حسین نے جنم لیا، جس کی گلیوں میں آپ نے پرورش پائی، مدینہ جو 1 مہینہ رہ کے آئے نا، اس سے پوچھو جس کی واپسی کی فلائٹ سیدھی مدینے سے ہونا، جب وہ مدینے سے بچھڑ رہا ہوتا ہے نا، وہ نہیں بچھڑ رہا ہوتا، اس کی روح بچھڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مکے سے واپس آنا آسان ہے، بندہ مکے سے عمرہ کرے وہاں سے واپسی آنا ہو تو بڑا آسان ہے، لیکن مدینے سے واپسی ہو تو یہ عاشق سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی روح نکل جاتی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یار جو 15 دن کے، 21 دن کے، 1 مہینے کے پیکج پہ جائے، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا روح نکل کے برابر ہوتا ہے۔ تو جس حسین نے بچپن بھی وہاں گزارا ہو، جوانی بھی وہیں پہ گزاری ہو، نانا کے کندھوں کے اوپر جوانی اور بچپن گزارا ہو، یار جس مدینے کی خاک میں حسین کا بچپن بھی ہو، جوانی بھی ہو، حسین نے وہ مدینہ کیوں چھوڑا؟ حج کے لیے احرام باندھا، مکہ المکرمہ گئے، لیکن حج نہیں کیا، اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے گئے۔ کسی بھی ریڑھی لگانے والے بندے سے بھی پوچھا جائے نا کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کہ اپنا سارا خان وعدہ اللہ کی راہ میں، رسول اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے شہید کروا دیا، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا؟ تو ایک سادہ مسلمان بھی یہ ضرور کہے گا کہ امام حسین نے اسلام بچایا ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین اسلام بچانے کے لیے سارا خان وعدہ رسول، جن کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول کریم کا خون تھا، سارا کرب و بلا کی ریت کے اوپر بہا دیا، سارا خان وعدہ شہید کروا دیا۔ کس کے لیے کروایا تھا؟ کہ اسلام کا پرچم سر بلند رہے، میرے نانے کے دین کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آج حسینی نام لینے والے، حسینی مشن کا علمدار اٹھانے والے، آج خود کو حسینی کہنے والے، ان سے ایک سوال ہے کہ اگر امام حسین نے اپنا سارا خان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرب و بلا کی زمین پہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو مقصد ایک تھا کہ میرے نانے کا دین اسلام باقی رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس اسلام کی خاطر، جس دین کی خاطر امام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں وہ اسلام باقی ہے؟ ہم ہر سال سبیل لگانے کے لیے تیار ہیں، 2 دیگیں پکا کے لنگر بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے جو قربانی دی تھی وہ ہماری سبیل کے لیے نہیں دی تھی،
امام نے اتنی بڑی قربانی اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ہماری شربت کی سبیل کے لیے نہیں دیے تھے، ہماری دودھ کی سبیل کے لیے نہیں دیے تھے، اسلام کی بقا، اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ اور جس چیز کے لیے امام نے قربانی دی، آج وہ کتنے گھروں میں موجود ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ زندگیاں بیت گئی ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی، بالوں کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے، کیا ہم نے اس اسلام کو، جس اسلام کی سر بلندی کے لیے امام نے خان وعد رسول سارا قربان کر دیا، کیا وہ اسلام ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ کیا ہماری اولاد پہ وہ اسلام نظر آتا ہے؟ کیا ہماری بیوی پہ وہ اسلام نظر آتا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات پر وہ اسلام نظر آتا ہے؟ اور اگر ہماری ذات پر، ہمارے زیر کفالت پلنے والوں کی ذات پر، ہمارے گھر والوں پہ اور گھر کی چار دیواری پر اگر وہ اسلام نظر نہیں آ رہا، تو مہربانی کریں 10 محرم کو سبیل لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام حسین کو ہماری سبیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سبیل لگانے سے منع کر دیا، بات کا مطلب سمجھیں، مطلب کی بات نہ سمجھیں۔ امام نے قربانی اسلام کی بقا کے لیے دی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پوچھو، جس وقت امام حسین شہید ہوئے آپ کس حالت میں تھے؟ ہر بچہ کہے گا سجدے کی حالت میں تھے۔ اور جو بندہ 10 محرم کو بھی 5 نمازیں نہ پوری پڑھے، اس کو سبیل لگانے کا کوئی حق ہے؟ دعوے یہ بڑھ رہے ہو کہ امام حسین نے سر سجدے میں جدا کروا لیا، اور 10 محرم کو بھی 5 نمازیں پوری نہ ہوں، تو کیا امام حسین نے ہماری سبیل کے لیے قربانی دی تھی؟ اصل میں ہم لوگوں نے نا اصال ثواب جو ہے نا وہ کچھ اور چیزوں کو سمجھ لیا۔ مسجد بنانی ہو بہت بڑا اجر ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے مسجد، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنانے میں مدد کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اتنا اجر ہے۔ لیکن ہمیں پتہ گوروں نے کس طرف لگا دیا، مسجدوں کے مینار بڑے بڑے بنا لو، اندر چاہے نمازی ہوں یا نہ ہو، بات کا مسئلہ ہے۔ جتنا زور کمیٹی والے مینار بنانے پہ چندہ جمع کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا، اس سے آدھا زور بھی اگر بندوں کو نمازی بنانے پہ لگایا ہو نا، تو ساری مسجدیں بری ہوتی۔ ہمیں ہمارے نظریے سے ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں فکر حسین سے ہٹایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو نظریات حسین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس طرف لگا دیا تم سبیلیں لگاؤ سیدھا جنت میں جاؤ گے، لنگر بانٹو سیدھا جنت میں جاؤ گے، مسجد اچھی بنا لو چاہے بات کرو یا نہ کرو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ ایک بات کو میرا بھائی یاد رکھیں، اگر جنت اتنی سستی ہوتی نا تو امام حسین شہید نہ ہوتے۔ کیوں؟ وہ خود جنت کے مالک ہیں۔ اور کیسے مالک ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلنے لگا تو میری والدہ نے کہا حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی نبی پاک کے پاس مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا حذیفہ اگر نبی پاک سے ملاقات ہونا تو اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرا کے آنا، اگر نبی پاک سے ملاقات ہو جائے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں بڑے جنون سے نکلا، والدہ سے وعدہ بھی کر لیا کہ نبی پاک سے ملوں گا تو بخشش کی دعا ضرور کراؤں گا۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک کچھ دوست کچھ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، مصروف تھے، تو آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ حضور نے نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ عشاء کے وقت آئے اور میں عشاء تک بیٹھا رہا کہ اپنی ماں سے تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ نبی پاک سے آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا، واپس جاؤں گا تو ماں پوچھے گی بتا حذیفہ دعا کروائی کہ نہیں کروائی، اور جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ انتظار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے، فرض پڑھائے اور پھر فوراً نکل گئے۔ اب حذیفہ کہتے ہیں رات ہو گئی ہے، گھر بھی جانا ہے، ماں نے پوچھنا بھی ہے، تو کہتے ہیں حذیفہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، نبی پاک نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، آگے رخ ہے، آگے کو چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے فرمایا میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے، میرے پیچھے حذیفہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا جی میں حذیفہ ہوں، تو نبی پاک کے جملے سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلے جملے میں میرے سوال کا جواب ہے، میں تو آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ میری اور میری والدہ کی بخشش کی دعا کریں۔
حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور مجھے محسوس ہوا کہ حضور کے پاس کوئی ہے اور کوئی حضور سے باتیں کر رہا ہے اور حضور اس سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا۔ کہتے میں نے چلتے چلتے حضور سے پوچھ لیا، حضور آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیرا اور فرمایا حذیفہ ابھی ابھی آسمان سے ایک فرشتہ آیا تھا، اور وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، وہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص خوشخبری لے کے آیا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا وہ خوشخبری مجھے بھی سنا دیں، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حذیفہ ابھی ابھی جو فرشتہ آسمان سے اترا اور پہلی بار اترا ہے، آج سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا، اور خوشخبری یہ لے کے آیا تھا کہ اے اللہ کے محبوب آپ کو مبارک ہو، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حسن اور حسین کو ہم نے جنت کا مالک بنا دیا ہے، ہم نے جنت ہی ان کے سپرد کر دی ہے۔ تو ایک بات کو یاد رکھو، مالکوں سے محبت نہ ہو تو بندہ گھر کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، مالک سے بنی ہو تو گھر کے اندر داخلہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، ہمیں فکر حسین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ جس اسلام کی خاطر امام نے سارا خان بادہ شہید کروایا، اگر وہ اسلام ہمارے گھر میں ہماری ذات پہ ہمارے زیر کفالت لوگوں پر نہیں ہے تو ہمیں سبیل لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی، خان وعدہ رسول جن کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول اللہ کا خون، سارا کس کے لیے شہید ہوا؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ آپ نے اور میں نے اس اسلام کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے کم از کم اس اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کیا؟ کیا ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ اسلام کا نمائندہ ہے؟ کیا ہمیں لین دین کرتا ہوا کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہیں؟ وہ دو صحابہ تھے، مدینے سے ہجرت کی اور ایک ملک میں جا کے بسیرا لگا لیا اور وہاں پہ جا کے پرچون کی دکان ڈال لی، جو روز راشن کی ملنے جلنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی دکان ڈال لی، اور وہ علاقہ سارا کے سارا یہودیوں کا تھا۔ اور ان دو صحابہ نے اتنی ایمانداری کے ساتھ تجارت کی کہ دن بہ دن ان کی دکان پہ رش بڑھنے لگا، اور آہستہ 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 لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ اس علاقے میں اتنے مسلمان کیسے بڑھ گئے، تو سب سے ایک ہی جملہ سننے کو ملا کہ یار جس نبی کے ماننے والے اتنے وفادار اور اتنے ایماندار ہوں، سوچو اس محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمارا کردار بتائے کہ ہم حسینی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج کے دور کے اندر، جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں، اگر ہمارے سامنے ایک طرف یزید کا لشکر ہو اور ایک طرف لشکر حسین ہو، اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کس لشکر میں شامل ہونا پسند کریں گے، تو یقیناً ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا اسی بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ ہم لشکر حسین میں ہیں۔ ایسا ہی ہے، کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آپ اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو میں آپ کی مثال تھوڑی اور آسان کر دیتا ہوں۔ آج آپ کسی بھی گلی میں، کسی بھی چوک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو اس پورے شہر میں ایک بندہ بھی یزید نامی بندے کا نہیں ملے گا، ایک نام بھی کسی کا یزید نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں کہ حسین تلاش کرنا ہے تو آپ کو ہر دوسرے گھر میں ایک حسینی نامی بندہ ملے گا۔ یہ بقا ہے۔ اور بتاؤں یزید کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟ یزید کے 15 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ بیٹیاں کتنی تھیں؟ کتنے بچے ہو گئے؟ سب سے بڑی سزا بلا کیا ملی تھی؟ 19 بچوں میں سے کسی ایک کی بھی نسل آگے نہیں چلی۔ یزید بے نسل ہو کے مرا۔ کیوں؟ ان شانی اکا ہول ابتر، اے محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بے نسل ہو کے مرے گا۔ یہ قرآن میں سورہ کوثر میں اللہ کا وعدہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادوں کا وصال ہو گیا اور کافر جو مکے کے تھے وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک کیسے دین باقی رہے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قیامت تک سید باقی رہیں گے اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بے نسل ہو کے مرے گا۔
19 بچے ہونے کے باوجود کسی ایک کے گھر میں بھی آگے اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ہم سب لشکر حسین کے دعوے دار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے کردار کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ امام حسین سے ملتی ہیں کہ یزید سے ملتی ہیں؟ کون سی 4 باتیں ہیں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کا اگر آپ خلاصہ سمجھ لیں، بڑا طویل خطبہ عربی میں، صرف میں اس کی آخری 2 لائنیں بتاتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، اس کی بیعت کر لیں۔ بیعت کرنے سے 2 فائدے تھے، ایک آپ کی جان بچ جاتی، دوسرا آپ کو سرکاری عہدے مل جاتے۔ جیسے آج کل لوگ سرکاری عہدہ لینے کے لیے ایمان بھی بیچ لیتے ہیں، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ ذلیل وہ بندہ ہو کے کھڑا ہوگا جس نے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی ہو، کسی کا دنیا کا فائدہ کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی ہو۔ جیسے آج کل کچھ دوست ہوتے ہیں، کسی کا دنیاوی فائدہ کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہو کے وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کے سامنے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور امام حسین نے لفظ بولا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور اس وقت سب سے زیادہ طاقت میں رکھتا ہوں کہ یزید کو جا کے بدل دوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے، اور ایسا بندہ دین کے تخت پر بیٹھے ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 چیزوں کو بیان کیا۔ اب آپ نے وہ 4 چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے کہ کربلا کا میدان لگا کیوں تھا۔ اگر تو سیاست کی بات ہو، جنگ کی بات ہوتی، تو امام حسین کبھی اسلحے کے بغیر جاتے، خواتین کو لے کے جاتے، گھر والوں کو لے کے جاتے، صرف 72 لوگوں کو لے کے جاتے؟ امام علی مقام تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے، سارے صحابہ تو حج کے لیے گئے ہوئے تھے، امام حسین خود حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے اپنا حج چھوڑ کے کربلا میں چلے گئے تھے۔ لیکن 4 چیزوں کی طرف نشاندہی کی، اور اگر وہ 4 چیزیں ہمارے اندر کسی کونے میں پائی جاتی ہیں نا، تو پھر ہمیں شربت کی سبیلیں لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ پہلی چیز، امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا، یہ کربلا کا خلاصہ سنیں۔ پہلی چیز، میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے نہیں دوں گا، میں نے اس کو مدینے کے اندر نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو بے نمازی ہو وہ وقت کا حاکم نہیں بن سکتا، اور حسین ایسے بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج میرا یہ سوال ہے، جن کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور ان کے سپورٹروں میں اگر ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور علم ہے کہ بندہ پکا ہی بے نمازی، کبھی عید کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آیا، اور اگر ہم اس کے حمایتی ہیں، ایک بات کہہ رہا کہ ہم سمجھتے ہیں صرف انگوٹھا لگا کے آ گئے ہیں، انگوٹھے کی سیاہی بھی قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ کیوں؟ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ جس کی میں نے حمایت کیا وہ ظالم ہے، اس کا ظلم جانتا ہے، اس کا ظلم جانتے ہوئے اس کی حمایت کرے، اس کا ساتھ دے، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور اس کا ساتھ دینے والا اللہ قیامت والے دن دونوں کو اکٹھا جہنم میں پھینکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم انگوٹھا لگا کے بری ذمہ ہو گیا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ سیاہی ہمارے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ تو میں پہلی چیز یہ ہے کہ یزید بے نمازی ہے اور حسین بے نمازی کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گا۔ دوسری چیز، تو میں نے اس کو مدینے میں شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور شرابی بندہ دین کے تخت کے اوپر بیٹھے نظام حکومت سنبھالے حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ میرا سوال ہے، جس وڈیرے کے نام پر ہم انگوٹھا لگاتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، سینیٹر، کوئی کسی بھی عہدے پہ ہے، کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ جب بھی اس کے ڈیرے پہ خوشی ہوتی ہے وہ شراب کے بغیر نہیں ہوتی؟ کس کو علم نہیں ہے؟ اور اس کے باوجود اگر ہمارا نام اس کے سپورٹروں میں لکھا ہوا ہے تو ہم حسینی مشن پہ نہیں ہیں۔ ہم تصور کریں امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اور میں دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ شرابی ہے، اور شرابی وقت کا حاکم بنے ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز،
فرمایا کہ میں نے اس کو رنڈیوں کے ناچ نچاتے ہوئے دیکھا ہے، اور رنڈیوں کے ناچ نچانے والا وقت کا حاکم بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ناچ دیکھنے کے باوجود انگوٹھوں پہ انگوٹھے لگاتے چلے جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کل کو امام حسین کا سامنا کرنا آسان ہوگا؟ کس کو نہیں پتا کہ ان کے ڈیروں پہ جب خوشی ہوتی ہے وہ رقص اور شراب کے بغیر نہیں ہوتی، اور انہی کی سپورٹروں میں ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور اسی کے نیچے کھڑے ہو کے لنگر حسین بانٹی جا رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، امام حسین ہماری شربت کی سبیلوں کے اور دیگوں کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک نظریہ دیا، ایک سوچ دی۔ وہ سوچ کیا تھی کہ ظالم کی حمایت کبھی نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز، یزید اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھتا ہے۔ ایسا بندہ نظام حکومت سنبھالے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہو، داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں، اس سے پوچھو یار مہربانی کرو یہ تو حرام ہے، کہتا ہے رسم و رواج بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ گھنٹوں کے لیے تو پہننی ہے نا۔ مہربانی کریں، تھوڑا سا احساس کریں یار، اللہ کے حرام کردہ کو کیوں حلال کر رہے ہیں؟ میرے نبی پاک کا بھلا کیا فرمان ہے، جس نے جسم کے جتنے حصے پہ سونا پہنا، قیامت والے دن اس کا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ہم کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین نے ہمیں فکر دیا، چار چیزیں بتائی: بے نمازی، شرابی، نقص، مجرے دیکھنے والا۔ ساری رات موبائل پہ نگاہیں گندی کی جائیں اور صبح نکل کے سبیلیں لگائی جائیں، امام حسین کا سبیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری زندگی بیت گئی نگاہیں موبائل پہ گندی کرتے کرتے، اور بعد میں ہم کہیں ہم فکر حسین پہ چل رہے ہیں، تو یہ فکر حسین نہیں ہے۔ اور دوسری مہربانی یہ بھی کریں، نوجوان ہوتے ہیں 10 محرم کو سبیلیں لگا کے باہر کھڑے رہتے ہیں، مسجد کے باہر سبیل لگی ہوتی ہے، اندر نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والے 20 یا 25 ہوتے ہیں، اور سبیل پہ شربت پینے والے 200 کی لائن لگی ہوتی ہے، اور بانٹنے والے خود نماز نہیں پڑھ رہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں دیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ سجدہ کتنی کے بار کیا ہے؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے خان وعدہ رسول شہید ہوا نا۔ آج آپ کے اور میرے گھر میں اگر اسلام ہے تو ہم حسینی ہیں۔ جس اسلام کی خاطر امام حسین نے سارا خان وعدہ رسول شہید کروا لیا، اور اگر آپ نے اور میں نے اسی اسلام پہ عمل نہیں کیا تو ہم قیامت والے دن امام حسین کا سامنا کیسے کریں گے؟ کہ جس اسلام کی خاطر، جس اسلام کو بچانے کے لیے آج اگر ہمارے کانوں میں اذانیں گونجتی ہیں نا، تو صدقہ امام حسین کی قربانی کا ہے۔ اگر آپ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو بتائیں اسلام کہاں باقی بچتا؟ پوری دنیا میں یزید پھیل جاتا۔ امام حسین نے قربانی دی کیوں تھی؟ کہ اسلام کا پرچم سر بلند رہے۔ اور اگر ہماری ہی چار دیواری میں وہ اسلام نہیں ہے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام ہو، ہم ملک میں تو نافذ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنی چار دیواری میں نافذ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں پہ نافذ کر سکتے ہیں، اپنی ذات پر نافذ کر سکتے ہیں۔ کم از کم امام حسین سے اتنی وفا تو کریں نا کہ کل کو ہم ان سے یہ تو عرض کر سکیں کہ جس اسلام کی خاطر آپ نے اپنا سارا خان وعدہ شہید کروایا تھا نا، ہم ساری زندگی اسی اسلام کے مطابق چل کے آئے ہیں۔ کم از کم اتنی وفا تو کریں نا۔ اور اگر اسلام سارا سال نہیں اپنایا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے اگر خود کو فکر حسین کے علمدار سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ شرابی ہو، زانی ہو، بے نمازی ہو، حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھتا ہو، ایسے بندے کے نام پر اگر ہم نے انگوٹھا لگا دیا تو قیامت والے دن امام حسین سے سامنا نہیں کیا جائے گا کہ جب ظالم کے خلاف میں نے اپنا سارا خان وعدہ شہید کروایا اور تم اپنی زندگی میں ظالموں کی حمایت کرتے رہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا آقا مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ ہم اس کو ظلم سے بچا لیں، تو ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کی مدد یہ کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ظلم ہو رہا ہے، بولے تو صحیح، صرف اوپر سے ہو رہا ہے کہ نیچے سے بھی ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں، جہاں تک جس کا دا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے، جس کا چھوٹا لگ رہا ہے وہ چھوٹا لگا رہا ہے،
اور جس کا ہاتھ تھوڑا بڑا پڑتا ہے وہ بڑا داغ لگا رہا ہے۔ ایک دوسرے سے محفوظ کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، دل کی دھڑکنوں سے پوچھیں، کسی مسلمان پہ جلدی اعتبار کرنے کو دل چاہتا ہے؟ آخر مسلمان کا کردار ایسا کیوں ہو گیا کہ دوسرا مسلمان اسی پہ اعتبار کرنے کے لیے پریشان ہے کہ میں اس پہ اعتبار کروں کہ نہ کروں؟ حالانکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ایک شخص آ گیا، یہودی تھا، کوئی نقصان ہو گیا، اس نے کہا مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میرا اپنے ملک میں بڑا ضروری کام ہے، واپس آؤں گا تو جو سزا کہو گے مجھے منظور ہے۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس نے کہا میں آ کر پھانسی ضرور لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے، میرا ملک میں بہت ضروری کام ہے، میں صرف وہ کر کے واپس آؤں گا۔ کہا گیا کوئی ضمانتی دو۔ اب مدینے میں وہ اجنبی تھا، اس کی ضمانت کون دیتا؟ ایک غیر مسلم تھا، ایک اجنبی تھا، ضمانت کون دیتا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی امیر المومنین اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کو جانے دیں، اور اگر یہ نہ آیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس کو مہلت دی گئی کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپسی مدینے پہنچنا ہے، اور واپسی آئے گا تجھے سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ شخص چلا گیا۔ اب جن کا نقصان ہوا تھا، جن کا قتل ہوا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جن صحابی نے ضمانت دی ہے وہ بھی کھڑے ہیں۔ جناب امیر المومنین عمر فاروق کی عدالت بھی لگی ہوئی ہے۔ سورج غروب ہونے کے قریب اب بندہ نہیں آیا۔ اب جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، وہ صحابی جنہوں نے ضمانت دی ہوئی تھی وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی اور گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آئی، تو وہ شخص پلٹ آیا۔ جب واپس آ گیا تو اس سے پوچھا امیر المومنین نے کہ تو چلا گیا تھا، تو واپس نہ بھی آتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن تو اپنی موت کے لیے خود واپس آ گیا۔ اب اس کا جملہ سنیے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آج واپس نہ آتا تو قیامت تک کوئی کسی اجنبی پہ اعتبار نہ کرتا۔ اور صحابی سے پوچھا کہ آپ نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دے دی؟ یہ جملہ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ کہا آپ تو اس کو جانتے نہیں تھے، اگر یہ نہ آتا تو آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتے، اور آپ نے اس کی ضمانت دے دی ہے۔ تو اس صحابی کا جملہ سنیے گا۔ عرض کرنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین اس نے نبی پاک کے مدینے میں ضمانت مانگی تھی، اور اگر میں اس کو ضمانت نہ دیتا تو قیامت تک کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں مدینے گیا تھا مجھے ضمانت نہیں ملی تھی، اور رسول اللہ کے مدینے کے اوپر آنچ آتی، مجھ سے یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتبار کرنے کے لیے پریشان ہے تو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ امام حسین نے اسلام بچانے کے لیے قربانی دی ہے، اور اگر ہمارے گھروں میں اسلام نہیں بچا ہوا، ہمارے بچوں پہ اگر اسلام نہیں بچا، وہ دنیا میں چلے گئے، اسلام کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، نبی پاک کی تعلیمات کو بھول گئے، تو ایک بات کو یاد رکھیں، ہم فکر حسین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ سبیلیں لگانا، لنگر پکانا بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو امام حسین کی فکر پہ چلنے والا ہو۔ انگوٹھے کسی اور کے نام پہ لگیں، لنگر امام حسین کے نام کے پکے، یہ دوہرا معیار قیامت والے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ذلیل انسان وہ ہے جو دو منہ والا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو بڑا سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ محبت کا درم برتا ہے، اس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے کہ میں تیرا ہی ہوں، جس کے ساتھ بیٹھا کہتا ہے میں تیرا ہی ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اپنا کردار اتنا ستھرا کریں کہ دوسرے مسلمان کو آپ پر اعتبار کرنے کے لیے کسی کی گارنٹی نہ لینی پڑے۔ اگر ہمیں اپنی ذات کی بھی گارنٹیاں دینی پڑ رہی ہیں نا تو ہم فکر حسین سے بڑا دور ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، اللہ ہمیں اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین نے جس اسلام کی بقا کے لیے خانوادہ رسول کو شہید کروایا، اللہ کریم ہمیں اس اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ہے کل جہان سے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی،
ایک پل کی تھی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔